کوئی اپنا خون پینے دیتا ہے کسی کو؟ انسان پینے دے گا خون؟ صرف بیگم ہے جو خون پینے کی جس کو اجازت ہے، باقی کون خون پی سکتا ہے بھائی؟ تو وہ مچھر کیا کرتا ہے، بیٹھ کے پہلے سوئی داخل کرتا ہے، اس میں اتنی تکلیف انسان کو ہوتی ہے، ہونی چاہیے کہ رکھ کے چماٹ لگا دے، تو کون ہوتا ہے آنے والا؟ لیکن قدرت نے مچھر کو بھی زندگی دینی ہے، تو اللہ نے اس کو کیا انتظام کیا؟ اس کو یہ عقل دی ہے بھائی، پہلے کیمیکل ڈالنا ہے جس سے وہ جگہ سن ہو جائے تاکہ اس کو سوئی کا پتہ نہ چلے. وہ پہلے کیمیکل چھوڑتا ہے، اس کو پتہ نہیں کون سا کیمیکل ہے اس کے پاس، وہ سوئی داخل، اس کو عقل ہے. یہ کہاں سے اتنی سی کھوپڑی میں اس کی عقل آ گئی؟ 2 تارے تو ہوتی ہیں اس کی کھوپڑی میں، اور کیا ہوتا ہے؟ تو یہ بھی کیا کروڑوں سال خود بخود ایوالو ہو کے بنا ہے کیا؟ ہر چیز ہی ایوالو ہو رہی ہے یار. حد ہوتی ہے بدتمیزی کی بھائی، جھوٹ بولنے کی کیا ہوتی ہے؟ حد ہوتی ہے. کس چیز کو آپ فرض کرو گے کہ یہ بھی فرضی، یہ بھی فرضی، یہ بھی فرضی؟ ایک بات سے بات نکل رہی ہے، میں ٹاپک کو چھوڑوں گا نہیں انشاءاللہ. ہمارے ایک دوست نے وہ کیا ڈارون شارون کو بہت پڑھا ہوا ہے نا، وہ بہت نظریہ ارتقاء، انہوں نے کتاب لکھی. مجھے وہ ایک دن کہنے لگے کہ مفتی صاحب یہ جو نظریہ ارتقاء ہے نا، یہ عقل کے خلاف نہیں ہے. یہ عقل کے خلاف بولو نہیں، یعنی عقلاً ایسا ممکن ہے کہ اس طرح سے ایک سیل بناؤ اور ہوتے ہوتے انسان وجود میں آ گیا ہو. تو یہ یعنی عقل کے خلاف نہیں، ایسا پاسبل ہے. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ کو پتہ ہے مسٹیک کہاں سے ہو رہی ہے؟ آپ نے یہ فرض کر لیا کہ چونکہ یہ عقلاً ناممکن ہے، عقلاً ناممکن نہیں ہے، لہذا اسے فرض کیا جا سکتا ہے. میں نے کہا کسی چیز کو فرض کرنے کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہوتا کہ عقلاً اس کا امکان ہو، عادتاً ممکن ہو، یہ ضروری. عادتاً اور عقل میں فرق کیا، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو سنیں. دیکھو میری جیب میں میں نے 20 پرچیاں ڈالی. ایک پرچی پہ میں نے لکھا 1، دوسری پہ لکھا 2، تیسری پہ لکھا، اب خود بھی کچھ منہ سے پھوٹ لیا کریں یار، 3، چوتھی پہ لکھا، گنتی نہیں آتی کیا؟ چوتھی پہ لکھا 4 تاکہ میرے ساتھ رہیں نا آپ لوگ. 5ویں پہ 5، 6، 7 ایسے 20 پرچیاں میں نے 1 2 3 4 5 سے لگ کے ڈال دی. کیا یہ عقلاً ناممکن ہے کہ میں پہلے نمبر پہ جو پرچی اٹھاؤں وہ 1 نہ نکلے؟ ممکن تو ہے نا کہ وہ کیا نکلے؟ 1. عقلاً ممکن. عقل کا مطلب ہوتا ہے، دیکھو 2 اور 2 کا 5 ہونا یہ عقلاً ناممکن ہے، 5 ہو ہی نہیں سکتے، یہ تو ناممکن ہے. لیکن یہ ممکن ہے نا کہ میں جب جیب میں ہاتھ ڈالوں تو پہلے نمبر پہ کون سی نکلے؟ 1. یہ ناممکن نہیں ہے، عقل اس کو ناممکن قرار نہیں دیتی، پاسبل ہے یہ. پھر میں دوبارہ جب ہاتھ ڈالوں تو اتفاق سے دوسری نکل آئے، یہ ناممکن ہے کیا؟ ممکن ہے، عقلاً ممکن ہے. پھر میں جب تیسری دفعہ ہاتھ ڈالوں تو اتفاق سے کیا نکل آئے؟ تیسری. ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے. چوتھی دفعہ ہاتھ ڈالوں تو اتفاق سے کون سے نمبر نکلے؟ 4. اسی طرح ترتیب سے ہاتھ ڈالتا ہوں، ایسا اتفاق ممکن ہے عقلاً کے 20ویں نمبر پہ 20ویں نکلے، 19ویں نمبر پہ 19ویں نکلے. لیکن خدا کی قسم عادتاً یہ ممکن نہیں ہے، پریکٹیکلی یہ ناممکن ہے. آپ قسم اٹھا سکتے ہو، آپ بول سکتے ہو اگر بھائی اس طرح 1 by 1 تو نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پہلی دوسرے دوسری، جو سزا تو دینا چاہے میں تیار ہوں اس کے لیے. آپ کروڑوں روپے کا جوا کھیل سکتے ہو اس پہ. نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ تو پتہ ہے سائنسدان کیا گڑبڑ کر رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں یار یہ پاسبل تو ہے، ایک سیل بناؤ، ہو سکتا ہے اس میں پھر یوں ہوا ہو سکتا ہے یوں ہوا، ہو سکتا ہے یوں ہوا، ہو سکتا ہے یوں ہوا، ہوتے بندر آیا، بندر سے پھر ہوتے تم غائب ہو کے وسیم بھائی بن گئے. عقلاً یہ پاسبل ہے، عملاً خدا کی قسم ناممکن. بلکہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی جیب میں 20 پرچیاں ڈالو، پہلی دفعہ میں ترتیب سے 20 نمبر نکل آئیں، یہ پھر بھی کسی درجے میں ممکن ہے. لیکن ایک سیل کا ایسے ترقیاتی مراحل طے کرتے کرتے اتنی کروڑوں مخلوق میں اتنے خوبصورت انداز میں تقسیم ہو کے نر مادہ بن جانا، یہ پھر بھی ناممکن ہے، یہ امکان ہی نہیں ہے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے کہ یار ایسا ڈیزائن کیا فطرت نے اپنے آپ کو، بال ادھر اگ رہے ہیں، یہاں کیوں نہیں ہوگے پیچھے کمر پہ؟ دانت منہ میں کیوں نکلے؟ ہاتھوں میں کیوں نہیں آ گئے یہ دانت؟ فطرت کو یہ پتا ہے کہ اس نے کھانا جب کھائے گا تو پہلے چبانا پڑے گا، لہذا دانت یہاں ہوگے نا، جبڑے میں ہی اگ رہے ہیں. اب سائنسدان بول دے گا اصل میں وہ جو نئی چیز مخلوق وجود میں آئی تھی وہ چیزیں منہ میں لے جاتی تھی تو چبانے کی کوشش کرتی تھی، تو پھر اس میں کیا نکل آئے؟ دانت. جب وہ کوشش کرتی تھی نا نہیں چبتا تھا، اس کو کم وقت مر جانا چاہیے تھا اسی وقت. اگلی نسل آنے سے پہلے کیا ہو جانا چاہیے تھا؟ مر جانا چاہیے. اور اگلی نسل کا آنا کتنا عجیب ہے، اگلی نسل اسی چیز سے پیدا نہیں ہو رہی ہے، اگلی نسل ایک الگ نر مادہ کے ملاپ سے پیدا ہو رہی ہے، وہ بالکل ایک الگ پروسیس ہے. یہ عملاً یہ ناممکن ہے. تو میں نے کہا بھائی جان جتنا علم انسان حاصل کرتا ہے نا اس سے 10 گنا عقل زیادہ ہوگی تو پھر اس علم کا فائدہ ہے. تو عقلاً تو ممکن سب کچھ ہو سکتا ہے، ناممکن تو کچھ بھی نہیں، لیکن پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے یہ ایسا اتفاق ہو جائے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟